اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ اللہ جل شانہ عما نوالہ کے فضل سے اور اس کی خاص رحمتوں اور اس کی عنایتوں سے تکمیل کو پہنچی، اور اب یہاں سے سورہ آل عمران کی ابتدا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی نیتوں کی تجدید کر لی جائے، جس طرح سورۃ البقرہ کے شروع میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمے کے درمیان بہت سی معلومات ہم کو حاصل ہوں گی، لیکن یہ معلومات مقصود نہیں ہونی چاہیے۔ مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے قرآن کریم کے اندر ایک زندگی ہمیں بتائی ہے، اس زندگی کو سمجھنا ہے، اللہ جل شانہ عما نوالہ کی مرضی کو پہچاننا ہے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی منشا کو پہچاننا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر بھی ایک زندگی اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہمیں بتائی اور سمجھائی ہے، تو وہ زندگی ہماری زندگی کے اندر آ جائے، تو جتنے بھی اعمال اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ہمیں بتائے سمجھائے ہیں وہ ہماری زندگی کا جزو ثانی بن جائے، یہ اصل مقصود ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی ابتدا ہو رہی ہے، تو یہاں پر بھی ہم اپنی نیتوں کی تجدید کر لیں کہ ہم یہاں معلومات کو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں یا کسی اور مقصد سے نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ اس صورت کے اندر جو اللہ جل شانہ عما نوالہ کی منشا ہوگی، اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کی چاہت ہوگی، اس کو سمجھیں گے، اور جو زندگی اللہ جل شانہ عما نوالہ اس کے اندر سمجھائیں گے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں گے۔ تو یہ سب سے پہلے تو نیت کر لی جائے۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہے، اس کے 20 رکوع ہیں اور 200 آیتیں ہیں۔ یہ 2 بابوں کے اوپر مشتمل ہے، اس طرح سورۃ البقرہ کے 2 ابواب تھے۔ پہلے باب کے اندر عقائد اور نظریات کے متعلق بات تھی، دوسرے باب کے اندر احکامات اور جزئیات کے متعلق بات تھی۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے بھی 2 باب ہیں۔ پہلے باب کے اندر عقائد اور نظریات کا بیان ہے، جس میں نصارہ اور عیسائیوں کے عقائد اور نظریات کی تردید ہے، ان کے غلط نظریات، غلط افکار، غلط عقائد۔ پہلے حصے کے اندر تو ان کی تردید ہے، دوسرے حصے کے اندر چند احکامات کا بیان ہے، جہاد کا بیان ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا بیان ہے، اسی طرح سود کی حرمت کا بیان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو 2 حصوں کے اوپر سورہ آل عمران مشتمل ہے۔ سورہ آل عمران کی سورۃ البقرہ کے ساتھ مختلف وجوہات سے مناسبت بھی ہے۔ پہلی مناسبت تو یہ ہے کہ جس طرح سورۃ البقرہ کا آغاز وہ حروف مقطعات سے ہوا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی طریقے سے اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوا، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورۃ البقرہ کے ابتدا میں 2 گروہوں کا تذکرہ تھا، متقین اور کافرین کا تذکرہ۔ اسی طریقے سے اس سورت کی ابتدا میں بھی 2 گروہوں کا تذکرہ ہے، ایک زائغین اور دوسرا راسخین۔ زائغین سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کے اندر اللہ کی کتابوں کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، وہ قرآن کریم کی اپنی نظریات اور اپنے عقائد کے مطابق اس کی تشریح کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا زندگی سمجھانا چاہتا ہے، وہ اس کو دیکھنے کے بجائے جو اپنے انہوں نے عقائد گڑے ہوتے ہیں ان کا استدلال اور ان کی دلیل حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم سے اپنے باطل نظریات اور باطل عقائد کے لیے دلائل اخذ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو زائغین کہتے ہیں۔ اور دوسرے راسخین فی العلم ہیں، جن کو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے علم کے اندر پختہ کار بنایا ہے، وہ اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ قرآن کریم کی روشنی میں درست کرتے ہیں، اپنے سے عقائد و نظریات کو گھڑ کر کے قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں اور قرآن کریم کا مطالعہ کر کے اپنے باطل عقائد اور نظریات کے اوپر دلائل اخذ کر لیں، ایسا نہیں کرتے، بلکہ جو نظریہ اور عقیدہ ان کو قرآن دیتا ہے اس کے مطابق وہ اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو راسخین فی علم کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت کی ابتدا میں 2 گروہوں کا تذکرہ ہے، ایک تو زائغین کا تذکرہ ہے اور دوسرا راسخین فی العلم کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ جل شانہ عما نوالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا
تذکرہ فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں کہ جن کو اللہ جل شانہ عما والہ نے بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ عما والہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ انسان اور وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ جل شانہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کے اندر پہلے حصے میں یہود کے جو باطل نظریات اور ان کے باطل عقائد اور ان کے برے اعمال اور گندے اخلاق کا تذکرہ تھا، تو اس سورت کے شروع میں جو نصارہ ہیں، جو عیسائی ہیں، ان کے باطل نظریات اور ان کے باطل عقائد کی تردید ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ جل شانہ عما والہ نے 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا تھا۔ پہلا گروہ تو وہ صراط الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر اللہ جل شانہ عما والہ نے انعام کیا تھا، اور دوسرے 2 گروہ غیر المغضوب علیہم اور ولا الضالین۔ غیر المغضوب علیہم سے مراد تو یہودی ہیں، اور ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، المغضوب علیہم سے مراد یہودی کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کے پاس علم تھا، لیکن اس علم کا غلط استعمال کیا، جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار ان کے اوپر ہوئی۔ اور ادھر والا الضالین، گمراہ، جن کے پاس صحیح علم ہی نہیں تھا، اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے اور ان کی ابنیت کے قائل ہو گئے تھے، علم ہی نہیں تھا۔ تو پہلے حصے کے اندر یعنی سورۃ البقرہ کے اندر اللہ جل شانہ نے المغضوب علیہم کا تذکرہ فرمایا، اور اس سورت کے اندر اللہ جل شانہ نے ولا الضالین کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر ایک اور مناسبت بھی یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کا اختتام جس طرح مختلف دعاؤں کے اوپر ہوتا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کا اختتام بھی مختلف دعاؤں کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ آخری رکوع میں الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من انصار۔ یہ وہ پورا رکوع دعاؤں کے اوپر مشتمل ہے۔ تو یہ مناسبت بھی آپ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے درمیان موجود ہے۔ اس طرح سورۃ البقرہ کے مختلف فضائل وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے مختلف فضائل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ حدیث پاک میں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو زہراوین کہا گیا ہے۔ اقرؤوا زہراوین، تم زہراوین کی تلاوت کیا کرو۔ اور زہراوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 روشن چیزیں۔ تو چونکہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ اپنی انوار اور اپنی تجلیات میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، اس وجہ سے ان کو زہراوین کہہ دیا، ورنہ تو ہر صورت ہی روشن ہے، لیکن خاص طور پر ان کو زہراوین اس وجہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کے جو انوارات اور ان کی جو تجلیات وہ تقریباً ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، تم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قرآن کریم کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر کے اللہ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا الزہراوین البقرہ وسورۃ آل عمران، کہ تم زہراوین کی تلاوت کیا کرو، اور زہراوین وہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ہے۔ فإنہما یأتیان یوم القیامہ، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی، کأنہما غمامتان تحاجان عن اصحابہما، گویا کہ یہ 2 بادل ہوں گے اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں اللہ جل جلالہ عما والہ کے سامنے مقدمہ لڑیں گے۔ اور حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤتی یوم القیامۃ بالقرآن واہلہ، کل قیامت کے دن قرآن کو اور قرآن کے پڑھنے والوں کو لایا جائے گا، اور ان صورتوں کو پڑھنے والوں کو لایا جائے گا، الذین کانوا یعملون بہ، جو ان صورتوں کے اوپر عمل کرتے تھے۔ تو یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے فضائل ہیں۔ باقی اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ تو یمن کے
کے اندر شہر نجران تھا، اور اس شہر نجران کے اندر نصارہ آباد تھے، اور وہاں نجران علاقے کے اندر ان کا ایک علمی مرکز تھا۔ تو جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبریں سنی تو 60 آدمیوں کے اوپر مشتمل لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کرنے کے لیے آگے۔ ان میں سے 14 لوگ تو ان کے سرکردہ لوگ تھے، اور ان لوگوں میں سے بھی 3 جو لوگ تھے وہ بڑے درجے کے لوگ تھے۔ ان میں سے ایک کا نام تھا عبد المسیح عاقب، یہ تو ان کی امارت اور سیادت کی حیثیت سے ان کے ساتھ آیا تھا، اور دوسرا ایہم السید جو رائے اور تدبیر کے اعتبار سے ان کے ساتھ آیا تھا، اور تیسرا ابو حارث بن القمہ وائلی جو بنو بکر بن وائل قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ ان کا بڑا پادری سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ 60 آدمیوں کے اوپر مشتمل ہو کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور ادھر عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ یہ بھی الہ ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آئے۔ وہ اللہ کی الوہیت پر ان کے پاس جو دلائل تھے، ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور کسی مردے کو زندہ کرنا یہ تو اللہ کا کام ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ الہ ہیں۔ اسی طریقے سے وہ کہتے تھے کہ دیکھو، بیماروں کو اچھا کر دینا یہ تو اللہ جل شانہ عم نوالہ کا کام ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بیماروں کو اچھا کر دیتے ہیں، اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے۔ اور تیسری بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیب کی باتیں بتاتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ حالانکہ غیب کا علم وہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ عم نوالہ کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پرندہ بناتے ہیں، اس کے اندر پھونک مارتے ہیں اور وہ پرندہ زندہ ہو کر کے اڑ جاتا ہے۔ تو کسی مردہ چیز کو پھونک مار کے زندہ کر دینا یہ تو خدا کا کام ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ اب یہ ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے اوپر دلائل موجود تھے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹا ہونے پر اس بات سے دلیل پکڑتے تھے کہ دیکھو، دنیا کے اندر کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا کوئی تو باپ موجود ہے، تو لہٰذا وہ باپ جو ہوگا وہ اللہ جل شانہ عم نوالہ ہوگا، اور اللہ جل شانہ باپ ہیں، تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہ ان کی پاس دلیل تھی۔ اسی طرح اسی بات کے اوپر ان کے پاس ایک دلیل یہ بھی تھی کہ دنیا کے اندر جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، کسی بچے نے ماں کی گود کے اندر کلام نہیں کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ماں کی گود کے اندر کلام کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور باقی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ الہ ہونے میں اللہ جل شانہ عم نوالہ کے ساتھ شریک ہیں، اس بات پر انہوں نے کے پاس دلیل یہ تھی کہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے جہاں کہیں تذکرہ فرمایا ہے تو وہاں پر فعلنا، امرنا، خلقنا اور قضینا اس طرح کے الفاظ استعمال فرمائیں۔ ہم نے کام کیا ہے، ہم نے حکم دیا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے، اور اسی طرح ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ اگر اللہ جل شانہ ایک ہوتا تو یوں ہوتا فعلت، امرت، خلقت، قضیت، میں نے حکم دیا، میں نے جو ہے کام کیا، میں نے پیدا کیا اور میں نے فیصلہ کیا۔ لیکن اللہ جل شانہ میں نے کہنے کے بجائے ہم نے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ ایک نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ 3 ہیں، تینوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ ان کے باطل نظریات اور ان کے باطل عقائد تھے، اور اس کے اوپر ان کے یہ دلائل تھے۔ تو جب یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور آپ علیہ السلام سے بات کرنا شروع کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کی باتوں کو سنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلی بات جو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھی
اور یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا الستم تعلمون انه لا يكون ولد الا وهو يشبه اباه، تم یہ بتاؤ کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جو بیٹا بھی ہوگا وہ اپنے والد کے ساتھ ضرور مشابہت اختیار کرتا ہوگا، کیونکہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی بات ہے۔ تو جب انہوں نے اس چیز کا اقرار کر لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوسرا سوال کیا الستم تعلمون ان ربنا حی لا يموت وان عیسی یأتی علیہ الفنا، کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارا رب وہ زندہ ہے، اس کے اوپر کبھی موت طاری نہیں ہو سکتی، وان عیسی یأتی علیہ الفنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر فنا آئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر موت آئے گی۔ اس پر انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر موت آئے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر موت آنا ہے، اور اللہ جل شانہ عما نوالہ کی ذات عالی وہ ذات ہیں جو ہمیشہ سے زندہ ہیں اور کبھی اللہ کے اوپر موت نہیں آئے گی، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ اللہ جل شانہ کے ساتھ مشابہت کیسی؟ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کے مشابہ نہیں ہیں تو وہ اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال پوچھا الستم تعلمون ان ربنا قیم علی کل شیء یکلؤہ ویحفظہ وَيَرْزُقُهُ قَالُوا بَلَا، ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارا وہ رب وہ ذات ہے کہ جس نے ہر چیز کو تھامے ہوا ہے اور وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے اور اس کی نگہبانی کر رہا ہے اور اس کو رزق پہنچا رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا بالکل ایسی ہی بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی اس چیز میں سے کسی کا اختیار رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان چیزوں میں سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا الستم تعلمون ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات عالی وہ ذات ہے کہ جس پر زمین اور آسمان میں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ایسی ہی بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل يعلم عیسیٰ من ذلك شیئا الا علمہ قالوا لا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان چیزوں میں کسی چیز کا علم ہے، یا صرف اتنا ہی علم ہے کہ جتنا اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا ہی علم ہے کہ جتنا اللہ جل شانہ عما نوالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے۔ یعنی عالم الغیب وہ ذات ہوتی ہے کہ جس کے پاس اپنا ذاتی علم ہو، اگر اس کو وہ علم اللہ جل شانہ عما نوالہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہو تو وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے یہی سوال کیا تھا کیا تم اس بات کا اقرار نہیں کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف اتنا علم ہے جتنا علم اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کو دیا ہے؟ تو اس پر انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإن ربنا صور عیسیٰ فی الرحم کیف شاء، کہ ہمارا رب تو وہ ہے کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی صورت بنائی ان کی ماں کی رحم کے اندر جیسے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے چاہا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الستم تعلمون ان ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا رب تو وہ ذات ہے کہ جو نہ تو کوئی کھانا کھاتا ہے نہ کوئی پانی پیتا ہے اور نہ ہی اس کو بول براز کی حاجت ہوتی ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا بالا کیوں نہیں، بلکہ ہمارا رب ایسا ہی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا الستم تعلمون، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کو حمل ہوا تھا، اور جیسا کہ ہر عورت کو حمل ہوتا ہے اور پھر ان کی والدہ نے ان کو ایسا ہی جنا تھا جیسا کہ ہر عورت اپنے بچے کو جنتی ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی غذا دی گئی تھی، ایسے ہی ان کو خوراک دی گئی تھی جیسا کہ ہر عورت اپنے بچے کو خوراک دیتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تو کھانا بھی کھاتے تھے، وہ تو پانی بھی پیتے تھے، اور ان کو بول براز کی حاجت بھی ہوتی تھی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس طرح کے سوالات کیے تو راوی جو روایت کرنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو پہچان لیا، لیکن پھر انہوں نے اس کا انکار
انکار کیا تو اس پر اللہ جل شانہ امن والہ نے سورہ آل عمران کی یہ جو ابتدائی آیات ہیں، تقریباً 80 آیات ہیں، ان آیات کے اندر اللہ جل شانہ امن والہ نے نصارہ کے جو باطل عقائد اور نظریات ہیں ان کی تردید کی ہے۔ یہ آیات اللہ جل شانہ امن والہ نے نازل فرمائیں۔ تو بہرحال یہ سورہ آل عمران کا کچھ پس منظر تھا جو آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا۔ اب آئندہ انشاءاللہ تعالی اس کی تفسیر پھر چلتی رہے گی۔